تو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈرامہ دام محبت کی، جو ایک عام سی کہانی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں چلنے والی خاموش جنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ دوستو یہ ڈرامہ ہمیں سعدیہ بیگم سے ملواتا ہے، جو محبت کے نام پر اپنی اولاد کی زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، جبکہ مراد حسین ایک ایسا بیٹا ہے جو اپنی خواہشات قربان کر کے ماں کی رضامندی میں جیتا ہے۔ فرینڈز، دوسری طرف سونیا ہے جو سوال اٹھاتی ہے، بغاوت کرتی ہے اور گھٹن کے خلاف آواز بنتی ہے، جبکہ دانیہ خاموش رہ کر سب کچھ سہنے والی بیٹی ہے۔ دوستو کہانی کا ایک تاریخی رخ یہ بھی ہے کہ بلال کے کردار سے جڑا ہوا، جو لالچ میں اندھا ہو کر ارباب کی زندگی اور مستقبل کو داؤ پر لگانے والا ہے، اور اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہیں شاہین بیگم۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط، اور محبت آخر کب دام بن جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ڈرامہ دام محبت ایک بھرپور گھریلو کہانی ہے، جس میں رشتے، خوف، اختیار اور لالچ سب ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ فرینڈز، کہانی کا مرکزی کردار سعدیہ بیگم ہے، جو ایک سخت مزاج کنٹرول کرنے والی ماں ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں سونیا اور دانیہ کو حد سے زیادہ پابندیوں میں رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں زمانے اور جوانی دونوں سے خوف ہے۔ سعدیہ بیگم کا ماننا ہے کہ عزت صرف سختی سے بچائی جا سکتی ہے، اس لیے وہ بیٹوں کو خوشی، آزادی اور جذبات کو نظر انداز کرتی ہے۔ یہی رویہ آگے چل کر بڑے مسائل پیدا کرنے والا ہے، جسے دیکھ کر ہم سب حیران ہونے والے ہیں۔ تو دوستو مراد حسین سعدیہ بیگم کا بڑا بیٹا ہے، جو ذمہ دار، خاموش اور فرمانبردار بھی ہے۔ وہ ماں کے ہر حکم کو مانتا ہے، چاہے اس میں اس کی زندگی قربان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی شادی کی دانستہ طور پر ٹال مٹول کر دی جاتی ہے، کیونکہ سعدیہ بیگم پہلے بیٹوں کو نپٹانا چاہتی ہے۔ سعدیہ بیگم پہلے بیٹیوں کو نپٹانا چاہتی ہیں۔ یہاں ماں کا کردار حد سے زیادہ خود غرض لگتا ہے، جو بیٹے کے حق پر ظلم ہے۔ دوستو سونیا باغی مزاج رکھتی ہے، وہ ماں کے رویے پر سوال اٹھاتی ہے، اس لیے ہر وقت ڈانٹ کا نشانہ بنتی ہے۔ دوسری طرف دانیہ خاموش اور سمجھدار ہے، مگر اندر ہی اندر سب کچھ سہ رہی ہے، اور ملک بلال کے گرد گھومتی ہے، جو لالچی، موقع پرست اور چالاک آدمی ہے۔ دوستو وہ اپنے منہ بولے بیٹے ارباب کی جائیداد کے کاغذات ہتھیانا چاہتا ہے، تاکہ بینک سے قرض لے کر نئی دکان خرید سکے۔ شاہین بیگم اس سازش کو سمجھ چکی ہیں اور سختی سے بلال کو روک رہی ہیں، جو ایک مضبوط عورت کا ثبوت ہے، اور بلال کی بیوی سارا بیگم کمزور اور احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، اس لیے وہ سچ جان کر بھی بول نہیں پاتی۔ فرینڈز، ڈرامے میں سب سے بڑی تنقید سعدیہ بیگم اور ملک بلال کے کردار پر بنتی ہے۔ دونوں اپنے اولاد یا زیر کفالت بچوں کو انسان نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈز میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بلال ارباب کے ساتھ کوئی بڑا کھیل کھیلے گا، اور سعدیہ بیگم کی سختی سونیا کو کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ دام محبت اصل میں محبت کے نام پر لگائے گئے ان تمام داموں کی کہانی ہے، جو آخرکار رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ دوستو سعدیہ بیگم آپ کا کردار اس معاشرتی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ ماں کا خوف اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ حفاظت نہیں بلکہ قید بن جاتا ہے۔ آپ کا مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو فکر کرتی ہیں، مگر منفی اثر یہ ہے کہ ناظرین کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ سختی ہی واحد حل ہے، جو عملی زندگی میں رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مراد حسین کی۔ آپ ذمہ داری، قربانی اور فرمانبرداری کی علامت ہیں۔ آپ کا کردار نوجوانوں کو محنت اور صبر سکھاتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ منفی اثر بھی دیتا ہے کہ اپنی زندگی اور خوشی کو ہمیشہ قربان کرنا نیکی نہیں، جو ذہنی دباؤ کو جنم دیتا ہے۔ تو سونیا آپ سوال اٹھانے والی نسل کی نمائندہ ہیں۔ آپ کا کردار لڑکیوں کو آواز اٹھانے کا حوصلہ دیتا ہے، لیکن آپ کی تلخی اور فوری رد عمل یہ خطرہ بھی دیتا ہے کہ غصہ اکثر مسائل کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔ اور دانیہ آپ کی خاموشی، صبر اور شرافت سکھاتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ ہر ظلم خاموشی سے سہ لینا درست نہیں۔ اور ملک بلال سے میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کا کردار لالچ، خود غرضی اور سازش کی منفی مثال ہے، جو ناظرین کو خبردار کرتا ہے کہ رشتوں میں مفاد شامل ہو جائے تو تباہی یقینی ہے، اسے کوئی نہیں روک
रोक सकता। तो दोस्तों मजमूई तौर पर दाम मोहब्बत मुस्बत तौर पर खानदानी मसाइल पर सोचने पर मजबूर करता है, मगर मनफी तौर पर सख्त रवैयों और जज्बाती तशद्दुद को मामूल बनते दिखाने का खतरा भी रखता है। तो फ्रेंड्स अब आपकी बारी है। इस एपिसोड को देखने के बाद हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको दाम मोहब्बत में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा। क्या आप मुराद हुसैन की खामोशी कुर्बानी से मुतासर हुए, सोनिया की बेबाकी आपको अच्छी लगी, दानिया का सब्र पसंद आया, या शाहीन बेगम की मजबूती ने दिल जीत लिया, या फिर आपको लगता है कि सादिया बेगम का खौफ किसी हद तक दुरुस्त है? अपनी राय खुलकर शेयर करें। अगर आपको हमारा तज़किया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ड्रामा दाम मोहब्बत की हर नई एपिसोड का रिव्यू आप तक पहुंच सके। आपकी सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाती है। ये तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।